एक गलत फहमी ये फैली हुई है कि भाई ये बहुत छोटा प्रोग्राम है, और ऐसे ही एक खबर कल ये मालूम हुई थी, एक अफवाह ये फैली हुई है कि भाई जो बसें जाएंगी उनको परमिशन नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर, कि हमारे मुल्क का जो संविधान है, हमारे मुल्क का जो कानून और दस्तूर है, मुल्क का दस्तूर ख़त्म होगा, पामाल होगा तो मुल्क के अंदर इंतशार और अनारकी फैलेगी और किसी की कोई इज्जत महफूज नहीं रहेगी, किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी। ये पूरा मुल्क के दस्तूर से महफूज है। मुल्क का दस्तूर है तो मुल्क है, मुल्क का दस्तूर नहीं होगा तो मुल्क नहीं रहेगा। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका खैर मक़दम में आपके साथ एहतिशाम। तो एक सवाल ये पैदा होता है ना कि जब वो दौर आ जाएगा और ऐसा माहौल बने, काहे के चौधरी मालदार बनते, कहाँ के मालदार आप? आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए। सब लोगों की हालत और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 1 नवंबर 2024 बरोज़ जुमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड के दफ्तर पर। यहाँ पर जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान कारकुनान मौजूद है। मौलाना शराफत अली साहब जो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड हैं, हज़रत से जानेंगे आज यहाँ पर एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया और जमीयत की एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली जाने वाली है। इसी ताल्लुक़ से ये मीटिंग हुई थी। हज़रत से जानेंगे आज यहाँ इस मीटिंग में क्या बातें तय की गई है ताकि आवाम को इस ताल्लुक़ से आगाह कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आज ये जो जमीयत की मीटिंग हुई है इस ताल्लुक़ से आप बता सकते हैं आज इसमें क्या बातें तय हुई हैं ताकि आवाम को मालूम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज की मीटिंग जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड की मजलिस आमला और मदूवीन खुसूसी, ऐसे ही जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार और जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार की मजलिस आमला और उसके मदूवीन खुसूसी, इन तमाम हजरात की मीटिंग थी मुश्तरका। आम तौर से मीटिंग या तो सूबे की होती है या ज़िले की होती है, लेकिन आज तकाज़े को देखते हुए मुश्तरका मीटिंग बुलाई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह देहरादून से भी साथी आए, ज़िला हरिद्वार से भी साथी आए और अपना कीमती वक्त निकाल के कुर्बानी दे के यहाँ हाज़िर हुए। आज की मीटिंग का एजेंडा था 3 तारीख़ में जमीयतुल उलमा हिंद का जो बड़ा इजलास दिल्ली के अंदर हो रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, 3 तारीख़ में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। उस प्रोग्राम में माशाअल्लाह जैसे पूरे मुल्क से लोग जा रहे हैं, जमीयत के अहबाब, जमीयत से मोहब्बत रखने वाले अक़ीदतमंद, इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे से और हमारे ज़िले से भी लोग जा रहे हैं और पूरी तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं। तो उन जाने वालों की तरतीब बनाना मकसद था कि कोई जगह ऐसी हो जहां तमाम साथी होकर गुज़रे, ठहर कर गुज़रे, जैसे झंडा है, बैनर है, लोकेशन है और दीगर हिदायत है खाने की, पीने की, रास्ते की, ताकि वहाँ बसें और गाड़ियाँ रुकें और वो अपनी अपनी हिदायत के मुताबिक लेते हुए आगे बढ़ें। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुआ, गौर हुआ और साथियों ने मशवरा में तय किया कि मंगलौर के अंदर गोल्डन ढाबा है, जो रुड़की की साइड से बड़ा पुल उतरते हैं मंगलौर की तरफ को, तो बाएं हाथ पे आता है वो गोल्डन ढाबा, मशहूर ढाबा है। तो वहाँ का साथियों ने तय किया है कि हमारे ज़िले से और देहरादून से जितनी बसें या छोटी गाड़ियाँ आएंगी वो वहाँ ठहर कर और हिदायत लेकर जाएंगे आगे। वहाँ साथियों ने एक टीम और एक जमात तय कर दी है मंगलौर जमीयत उलमा के साथियों की। जमीयत उलमा मंगलौर के साथी वहाँ मौजूद रहेंगे और जिसको झंडे की ज़रूरत होगी उसको झंडा देंगे, जिसको बैनर की ज़रूरत होगी उसको बैनर देंगे, किसी को पानी की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह वो पानी भी मुहैया करेंगे। वैसे मेरी तमाम जाने वाले साथियों से ये दरख्वास्त है कि जब वो अपने घर से चलें तो एक तो कुछ खाने का इंतज़ाम ज़रूर करके चलें, चूँकि सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, सफ़र ऐसा ही है, भीड़ होगी, पता नहीं उसके अंदर कहीं दुकान मिले ना मिले,
اس لیے اگر اپنا کچھ توشہ اپنے ساتھ میں ہوگا تو کہیں بھی بیٹھ کے کھا لے. ایسے ہی پانی کی بوتل سب کے پاس میں ہو, کھانا ہو تھوڑا اور بوتل ہو, یہ دو چیزیں ہر جانے والا اپنے ساتھ میں لے کے جائے تاکہ جہاں بھی بس رکے, جہاں بھی موقع ہو اپنا کھا پی لے. تو یہ چیزیں آج کی میٹنگ کے اندر طے ہوئی ہیں. دوسری بات یہ طے ہوئی ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی بس ہوئی ہے, تیار کی ہے, بس کا نمبر اور ڈرائیور کا نمبر اور نام, یہ دو چیزیں میرے واٹس ایپ پہ یا مفتی تعظیم کے یا ایسے ہی مولانا حسین کے واٹس ایپ پہ ضرور بھیج دیں اور صبح تک ضرور بھیج دیں تاکہ ہم صبح کو اس کی پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل جمعیت علماء ہند کے دفتر میں دہلی پہنچا دیں. اس کا اندراج ہونا ضروری ہے. چھوٹی گاڑیاں جو جائیں گی ان کے لیے ضروری نہیں, مگر بسیں جو جائیں گی یا اسی طریقے سے وہ منی بسیں جاتی ہیں, ان تمام کے لیے یہ تفصیل ہے کہ ان کا نمبر ہو اور ان کا ڈرائیور نمبر ہو. اچھا حضرت, گولڈن ڈھابے کی آپ نے بات کی ہے. منگلور میں گولڈن ڈھابا ہے ہائی وے پہ, ایسے پل ختم ہوگا فوراً بائیں ہاتھ پہ گولڈن ڈھابا ہے, وہاں پر سب لوگوں کو جمع ہونا ہے. یہ کیا وقت رہے گا, کس وقت وہاں سبھی کو جمع ہونا ہے, یہ بھی وقت بھی بتا دیجیے. ساتھیوں نے طے کیا ہے کہ ہمارے جانے والے ساتھی 11 بجے تک وہاں پہنچیں. اگر کوئی تھوڑا بہت تاخیر سے بھی آئے تو کوئی بات نہیں, لیکن 11 سے پہلے نہ آئے اور بہت زیادہ تاخیر بھی نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اس مقصد کے اندر خلل پڑ جائے. راستے میں جام بھی کئی بار مل جاتا ہے, دیگر بھی رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں. 11 بجے کا ٹائم رکھا ہے گولڈن ڈھابے پہ. ہمارے تمام آنے والے ساتھی 11 بجے تک پہنچے اور وہاں جھنڈا, بینر یا پانی وغیرہ یا ہدایت لے کے وہاں سے آگے بڑھتے رہیں. سب کچھ وہیں پہ ملے گا, یعنی جھنڈا, بلا, جیسے بلے لگیں گے, جھنڈے ہوں گے, بینر ہوں گے, وہ سب وہیں مہیا ہوں گے؟ نہیں, بلے تو صرف اس ٹیم اور جماعت کے لیے ہوں گے جو رضاکارانہ طور پہ وہاں خدمت کے لیے طے ہوئے ہیں. جو ہمارے ساتھی اپنے اپنے مقام سے صرف پروگرام کے اندر جائیں گے ان کے لیے کوئی بلہ نہیں ہوگا, جھنڈا ہوگا, بینر ہوگا. بعض ساتھیوں نے اپنے طور سے اپنا جھنڈا تیار کرا لیا ہے جمعیت العلماء کا اور بینر تیار کرا لیا, تو جنہوں نے تیار کرا لیا وہ اپنے پہ لگا لیں. باقی جن لوگوں کے پاس میں نہیں ہوگا ان کو جھنڈا بھی ملے گا, بینر بھی ملے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مولانا شرافت صاحب آپ نے اچھی باتیں بتائی, لیکن آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ ابھی تک جو لوگ تیار نہیں ہو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں؟ ابھی ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی یہ بہت چھوٹا پروگرام ہے, تو اتنا چھوٹا پروگرام نہیں. اگرچہ اسٹیڈیم چھوٹا ہے, پہلے جو جیسے رام لیلا گراؤنڈ کے اندر ہوا کرتے تھے, کئی لاکھ کے مجمع ان کے اندر ہو جاتا تھا, تو اتنا بڑا تو یہ میدان نہیں ہے اور اسٹیڈیم نہیں ہے, چھوٹا ہے. مگر پھر بھی عام لوگ بھی اس کے اندر جا سکتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں. جو تیار ہو گئے وہ بھی, اور جو تیار کل تک ہونا چاہیں وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں. اور ایسے ہی ایک خبر کل یہ معلوم ہوئی تھی علاقے سے کہ ایک افواہ یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی جو بسیں جائیں گی ان کو پرمیشن نہیں ملے گا دلی کے اندر. تو یہ بالکل غلط افواہ ہے, غلط خبر ہے. ایسا بالکل نہیں. تمام بس والے ساتھی, چھوٹی گاڑیوں والے ساتھی, بڑی گاڑی والے ساتھی بالکل بے فکر کے ساتھ میں جائیں. بس شرط یہ ہے کہ کاغذات دلی کے قانون کے اعتبار سے صحیح ہونے چاہیے, ان کے اندر کوئی کمی نہ ہو. باقی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور اگر کہیں کوئی دقت پیش آتی ہے تو وہ ہم لوگوں سے رابطہ کرے, انشاءاللہ اس مسئلے میں ان کی مدد کریں گے. اچھا حضرت, یہ نہیں بتایا گیا کہ اس پروگرام کی کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ پروگرام کہاں پر ہو رہا ہے دہلی میں, کس اسٹیڈیم میں؟ یہ اندرا گاندھی اسٹیڈیم کے اندر پروگرام ہوگا اور صبح 9 بجے سے 2 بجے تک ہوگا. اور اس پروگرام کا مقصد ہے تحفظ آئین اور قومی یکجہتی. تحفظ آئین کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کا جو سویدھان ہے, ہمارے ملک کا جو قانون اور دستور ہے, ہم اس کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کہیں فرقہ پرست اس کے اندر کوئی خرد و برد نہ کر دے. اس لیے کہ اگر ملک کا دستور ختم ہوگا, پامال ہوگا, تو ملک کے اندر انتشار و انارکی پھیلے گی اور کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں رہے گی, کسی کی جان و مال محفوظ نہیں رہے گی. یہ پورا ملک کے دستور سے محفوظ ہے. ملک کا دستور ہے تو ملک ہے, ملک کا دستور نہیں ہوگا تو ملک نہیں رہے گا. تو جمعیت العلماء ہمیشہ سے اس کی کوشش کرتی آئی ہے
اور کوشش اس لیے بھی کر رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے بے حد قربانیاں دی ہے، اور انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ آئین بنا ہے، یہ دستور بنا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ ہم ملک کے آئین کو پامال نہ ہونے دیں اور ملک کے دستور کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی کو برداشت نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرے، اور یاد رکھیں 3 نومبر 2024 بروز اتوار ہے، اور مولانا نے جو اپیلیں کی ہے آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے جو کارکنان ہیں جمعیت کی، یہ ان کے لیے ہدایات ہیں جو حضرت نے بتائی ہیں کہ منگلور گولڈن ڈھابے پہ خاص طور سے دہرادون اور ہریدوار کے لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کو اس گولڈن ڈھابے پر جمع ہونا ہے، اور یہاں سے جو ان کو ہدایات دی جائے گی اس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے اور اس میں ہم سب کا وہاں جانا قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔